بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاروان عشق کے نسرین سے نکلا اور اگلی منزل معرہ نعمان پر پہنچا۔ یہ مقام حمات اور حلب کے درمیان میں واقع ہے اور نعمان ابن بشیر انصاری کی طرف منسوب ہے، اس لیے کہ یہاں پر اس کا ایک بیٹا مدفون ہے۔ جب اسیران اہل بیت کا قافلہ اس مقام پر پہنچا تو یہاں کے لوگوں نے ان کی کافی آؤبھگت کی اور ان کے لیے قیام و طعام کا اہتمام کیا۔ البتہ تھوڑی دیر قیام کرنے کے بعد یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہو گیا اور اپنی اگلی منزل شیزر پر پہنچ گیا۔ جب یہ کاروان عشق شیزر کے مقام پر پہنچا تو ایک بزرگ نے کہا کہ جس ہستی کو تم ملعون لوگ باغی کہہ رہے ہو وہ در حقیقت نواسہ رسول ہے۔ یہ سن کر وہاں کے تمام جوان اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے یہ قسم کھائی کہ ہم ان ملعونوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ پس وہ پل جو اس شہر میں داخل ہونے کا واحد رستہ تھا انہوں نے اسے توڑ ڈالا اور شہر کے گرد خندق کھود کے اس میں لکڑیاں بھر کے اس میں آگ جلا دی اور خود اپنے ہاتھوں میں ہتھیار لے کر دیوار بن کر یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ خولی نے ان کو پکار کے کہا کہ کیا تم شام کے علاقے میں رہنے سے تنگ آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، تنگ نہیں آئے، البتہ ہم نواسہ رسول پر ہونے والی مظالم کی داستان کو سن کر اپنی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں۔ جب ان کے جذبات کو یزیدیوں نے دیکھا تو شہر میں داخل ہونے کے ارادے کو ترک کر دیا۔ البتہ انہوں نے خط کے ذریعے تمام احوال کو یزید تک پہنچا دیا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ والی شیزر کو معزول کر کے اس کے مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے۔ شیزر سے کاروان عشق آگے بڑھا اور اگلی منزل کفر تا پہ پہنچا، البتہ وہاں کے لوگوں نے بھی یزیدیوں کا راستہ روک لیا۔ جب خولی نے ان کو ڈرایا دھمکایا تو وہاں کے بزرگوں نے جوانوں سے کہا کہ ان کا راستہ کھول دو، فساد کرنا اچھی بات نہیں ہے، ہم حکومت کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے۔ یہ لوگ کوفہ سے اب تک مختلف شہروں میں اہل بیت کی تشہیر کرتے آئے ہیں، اگر یہ اس مقام پر بھی تشہیر کر لیں گے تو ان کے عزت و وقار میں کون سی کمی آ جائے گی۔ مگر جوانوں نے بات نہ سنی اور انہوں نے پلٹ کر جواب دیا کہ اگر آپ لوگوں کی یہ مصلحت بازی نہ ہوتی تو یہ لوگ آل رسول کے مردوں کو شہید کر کے ان کی مستورات کو بے پالان اونٹوں پر سوار کر کے جگہ جگہ اور ہر گلی و کوچہ میں ان کی تشہیر نہ کرتے۔ اگر آپ لوگ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم سے کم ہماری مخالفت بھی نہ کریں، اور اگر آل رسول نے حق کے لیے اپنی جان دے دی ہے تو ہم ان کی اقتداء میں اپنی جان حق پر نچھاور کر دیں گے۔ جوانوں کی یہ بات سن کر بزرگ بھی ان کے ہمراہ ہوئے اور انہوں نے جنگ کرنا شروع کی۔ البتہ یزیدی افراد دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک حصہ سروں اور اسیروں کو لے کر آگے کی جانب چل پڑا، جبکہ دوسرا حصہ ان افراد کے ساتھ برسر پیکار ہوا۔ جب کفر تاب کے لوگوں نے دیکھا کہ سروں اور اسیروں کو آگے کی طرف بڑھا دیا ہے اور شہر کے اندر داخل نہیں ہو رہے تو انہوں نے اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال دیا اور ایک مختصر سی جنگ میں 500 یزیدی واصل جہنم جبکہ کفر تاب کے 70 افراد شہید ہوئے۔ اور جب بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے یہاں کے لوگوں کی شجاعت اور شہامت کو دیکھا تو امام سجاد سے سوال کیا یہ کون سا علاقہ ہے؟ امام علیہ السلام نے جب اس کا نام بتایا تو بی بی نے دستے دعا بلند کیے اور ارشاد فرمایا خدا انہیں ہمیشہ میٹھے پانی سے سیراب کرتا رہے، یہ لوگ کبھی بھی اشیاء کی گرانی اور مہنگائی نہ دیکھیں، خدا ان لوگوں کو ظالموں سے محفوظ رکھے، اور جب ساری دنیا ظلم و جور سے بھر جائے خدا انہیں عدل و انصاف کی پناہ میں رکھے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔